ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی من نورہ. اے جابر رب ذوالجلال نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا. نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ فرش، نہ زمین، نہ سما، نہ مٹی، نہ ہوا، غرض کے کائنات کا ذرہ بھی نہ تھا. پھر جب رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات کو بنانا چاہا، اس نور کے چارے سے کیے، ایک سے لوح، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ارے وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب الناس ہے، یہ کافت الناس ہے. وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے. ارے وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا زوال ہے، یہ بھی لا زوال ہے، وہ بھی لا جواب ہے، یہ بھی لا جواب ہے. ارے کبھی اس کا نہیں، وکیل اس کا نہیں، تولا وہ نہیں جاتا، ماپا یہ نہیں جاتا ہے. وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے. مگر فرق اتنا ہے وہ پڑھانے میں بے مثال ہے، یہ پڑھنے میں بے مثال ہے. وہ بنانے میں بے مثال ہے، یہ بننے میں بے مثال ہے. وہ شان خدائی میں بے مثال ہے، یہ شان مصطفی میں بے مثال ہے. وہ شان خدائی میں بے مثال ہے، یہ شان مصطفی میں بے مثال ہے. پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دی. میں تو یہاں پہ امام ہوں، صرف آپ کے ذوق کے لیے ہمارے مہمان پیر طریقت رہبر شریعت یہ بار بار اعلان کرنا مقصود یہ ہے کہ جو ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچے، کیونکہ خطاب تھوڑی ہی دیر کے بعد دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد نظارت حسین ہدیہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھ چک کے نعرے میں جواب دیو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ. یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے. یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے. وہ پہلے تھے مگر جلوہ ٹھکانے بعد میں آئے. وہ نانا کی زبان کو چھو سکر سعراب تھے کب سے. وہ نانا کی زبان کو چھو سکر سعراب تھے کب سے. یزیدی نیر پر پیرا لگانے بعد میں آئے. یزیدی نیر پر پہرا لگانے بعد میں آئے. وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کے عاشق تھے. صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کے عاشق بعد میں آئے. یہ سب نجدی یہ سب منکر ٹھکانے بعد میں آئے. وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے. یہ نظارے یہ سب موسم سہانے
پہلے تھے مگر جلوہ رسول پاک کے آگے نہ ہمت تھی کسی کی بھی رسول پاک کے آگے نہ ہمت تھی کسی کی بھی میلاد پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے میلاد پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مصطفی یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے رسول پاک کے آگے نہ ہمت تھی کسی کی بھی رسول پاک کے آگے نہ ہمت تھی کسی کی بھی میلاد پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے میلاد پاک پر فتوے لگانے بعد میں آئے یہ نظارے یہ سب موسم سہانے بعد میں آئے وہ پہلے تھے بعد میں آئے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہدیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد نظارت حسین نعت کے دوران تشریف لائے مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب علاقہ کھاڑک کے تمام علماء کرام جتنے بھی تشریف لائے اور آپ حضرات بزرگ دوست میرے جو بھی تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں باعث صد احترام نہایتی تعظیم کے لائق فاضل جلیل عالم نبیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جواتی نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ چکے نعرہ نہ جواب دو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
सब पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना बाल खोल यारेला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिल किराम व अब्निल करीम व बारिक व सल्लम। अल्लाह की हम्दो सना ज़िक्र जनाब मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना अर्ज़ करने के बाद काबिल साद एहतराम मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाई, अजीज बच्चों, काबिल कदर माँ और बहनों, हम आस्ताना आलिया के गुलाम हैं। जब बादशाह बदलता है तो उसका अपना एक मिजाज होता है और गुलाम का काम है उसके मिजाज के ताबे चलना। इसी का नाम गुलामी है कि बादशाह के मिजाज के ताबे होना। मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अलीपुरशीर में गुजरा, मैं वहाँ पढ़ता रहा, बचपन से जवानी वहाँ देखी, शादी हुई, इंग्लैंड गया, 36 साल वहाँ हो गए हैं। तो मैंने बड़े बादशाहों को भी देखा है, उनके मिजाज भी जानता था। मौजूदा सयाद अनशीन हज़रत की ज़फ़र मिल्लत शहज़ादे हैं, उनका एक अपना मिजाज है, मसरूफियात हैं, तन्हा हैं, उनका कोई और भाई नहीं, अकेले हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो हम उनके पेशे नज़र उनकी तबीयत के मुताबिक ही चलते हैं। हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे बड़े प्यारे पीर भाई हैं, ये सारे तशरीफ़ फरमा है। सर इशारे राय साहब हमारे इंग्लैंड के सब साथी तशरीफ़ फरमा हैं। तो हाजी साहब को एक वाल आता है कि पीर साहब से टाइम लेना तो पहले वो मुझे फ़ोन करके पाबंद करते हैं कि तुसी राजी हो फिर गल करो। तो जब मैं वहाँ अर्ज़ करता हूँ तो उनकी करम नवाजी है कि वो मेरी बात को नहीं टालते। जितने भी मजबूर हूँ मेरा वो एहतराम करते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, मामू जान भी कहते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। तो वो अनवर शाह जी आगे आ जाओ, ये पूरा पढ़ ले तो इकट्ठा हो रहा है। आगे आ जाओ, आगे तशरीफ ले आओ, बिस्मिल्लाह। आगे हो जाएगी, अच्छा आगे हो। तो चूंकि वादा उनसे मैंने लिया था, आपने बड़ी करनवाजी फरमाई, तशरीफ पहले मेरे पास लाए। मैंने लाला मूसा के करीब हमारा गांव जो है वहाँ मैंने जामे शाह जमात बनाया हुआ है। बना तो बड़े अरसे का है, लेकिन उसको चलाने के लिए अब मैंने यहाँ डेरा लगा लिया है कि उसको आबाद करूँ। बच्चियों के लिए स्कूल इलादा है कि बिल आलम के नाम पर वो मदरसा बनाया, 10 कनाल में मैंने 10 बनाया है। उसको संभालने के लिए, चलाने के लिए अब मैंने यहाँ डेरा लगा लिया है। तो आपने जो कि मेरे पास पहले तशरीफ लाए, फिर मैंने के साथ इधर आया, अगली मसरूफियात का मुझे पता नहीं, तो फरमाने लगे कि मैंने आपसे वादा किया था तो हाजी साहब को बोलो कि मैंने आना है, बैठूंगा, फिर मैंने आगे दूर जाना है। हाजी साहब भी एक दीवाने हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मुझे हुक्म दिया कि ये कुर्सी पर बैठना है, यहाँ से हलना नहीं, वाज करना है, तो फिर वाज करके आपने आना है। अल्लामा ज़ुबैर साहब से हुक्म दिया कि आपने भी यहाँ ठहरना है, वाज करना है और वाज करना है, पहले भी किया और करना है। तो इन्होंने मेरे कान में कहा, जनाब मेरा तो गला बड़ा बैठे है, कल वाज कर करके, कल मिलाद बाद जुलूस था, तो वाज कल मैंने भी काफ़ी किया है जुलूस पर, लेकिन चूँकि हाजी साहब की मोहब्बत, इस खाड़क से मुझे पुराना एक लिंक है, तलक है, और इस खाड़क में मेरा एक मोहसन है जिसको मैं नहीं भूल सकता। बल्कि 2 मोहसन ऐसे हैं, एक मेरा ज़ाती है और एक मेरा सियासी है। कि मुझे भी सही साथ ज़ाती मेरा चौधरी अजैब है, जिसने मेरा स्पॉन्सर किया था तो मेरी स्टे हुई थी, उसका मुझ पर ये एहसान है, मैं उसे नहीं भूल सकता। सियासी ये सामने बैठे हैं, जो साहब ये मेंबर खड़े थे मदर रफ़ीक के मुकाबले में। मदर रफ़ीक ने मुझे कहा कि हजूर अगर
ڈبلیو خان صاحب کو آپ قابو کر لیں تو میں میر بن سکتا ہوں برلے کا. یہ کینڈیڈیٹ بھی ٹھیک تھے, ووٹ بھی ٹھیک تھے. خان صاحب کو اللہ کے درجے بلند فرمائے. میں ان کے پاس آیا, میں نے کہا پیر صاحب پاکستان میں ہیں, پیر منور صاحب, تو میں ثانی منور ہوں, اگر میری بات کو. انہوں نے کہا جی آپ, میں وہی سمجھتا ہوں آپ کو, میں کوئی فرق سمجھتا آپ دونوں میں. تو میں نے کہا خان صاحب یہ بات ہے, کہنے جا کر کاٹ اڑ جاؤ تو میں ہوں نہ ہوں. خان صاحب پھر ساتھی لے کر آئے, پھر کٹ ہوا, اللہ ان کو سلامت رکھے. پھر ان کی محنت کی, انہوں نے کہا جی خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, جو حکم کر دیا بس ٹھیک ہے, اگلے الیکشن میں لڑ لوں. ان کا تلق بھی اسی گاؤں سے تھا, تو جیب کا تلق بھی اسی گاؤں سے ہے. جو حیات ہیں یہ اللہ سب کو سلامت رکھے, مشکلات کو آسان فرمائے. اپنے موسم کو یاد رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے, اور جڑا بندہ اپنے موسم کو یاد رکھتا بندے کا پتر وہ بھی نہیں ہے. اپنے موسم کو یاد رکھو, جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے اس کو یاد رکھو. جو بندوں کا احسان نہیں یاد رکھتا وہ خدا کا بھی احسان نہیں یاد رکھتا. جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. آج زمانہ جو ہے وہ بے وفائی کا آ چکا ہے, وفاداری نہیں رہی. لیکن جو اصلی ہوتے ہیں نا وہ بے وفا نہیں ہوتے. بولو جو اصلی ہوتے ہیں وہ بے وفا. اگے آؤ, اگے آؤ. نعرہ تکبیر, کھڑے کر کے سارے بھائی نعرہ رسالت, نبی مقدس کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سرکار کا فرمان الوفا من الایمان, جس میں وفا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں. وفا اہل ایمان میں ہوتی ہے. یارو حد یہ ہے, وفا تو کتا کرے وہ بھی جلتی ہے. توڑی سبحان اللہ ہی نکلیے تھا. وفا کتا کرے, اصحاب کہف کا کتا جنتی کیوں ہے کہ وفادار تھا. ہم بھی کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں سگے مدینہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں سگے علی پورے ہوں. وہ کتا نہیں بن جاتا. کتے سے تشبیہ اس لیے دیتا ہے کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. جو کتا مالک کا وفادار نہ ہو اسے گولی ماری جاتی ہے. مالک کائنات کے سامنے بھونکتا رہے وہ کتا, لیکن وہ اپنے مالک کو نہیں بھونکتا, اور مالک کے یاروں کو بھی نہیں بھونکتا. بولے مالک کے جو اس کے گھر میں آنے والے ہوتے ہیں وہ ایک بار مالک کے ساتھ دیکھ لیں, پھر وہ 100 بار بھی آئے. وہ کتا مالک کے یاروں کو نہیں بھونکتا ہے. اس لیے کتا اگر وفا کرے تو وہ بھی جلتی ہے. تو مصطفیٰ کا غلام ہے. اگر تو حضور سے وفا کرے, حضور کی آل سے وفا کرے تو بھی جلتی ہے. پیر صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے میلاد پاک بیان کرنا ہے. کی کرنا ہے بولو؟ کل 12 میں بشیر تھی, آج کا دن بھی بڑی برکت والا. ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تم ہر سال میلاد مناتے ہو, کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, حضور تو ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے. خود سرکار کا فرمان آنا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور تھے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے. 14,000 سال, 14,000 سال بولو. ابھی آدم نہیں بنا, زمین و آسمان نہیں بنا. پھر وہی مولا علی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ مما خلقتا, بتاؤ اللہ نے آپ کو جس چیز سے پیدا کیا. کہا علی میں نے بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رب مما خلقتنی, اے میرے قریب پروردگار تو نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا. جواب آیا وعزتی وجلالی لو لا کلمہ خلقت الحرت ربی بھی تھا. میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. خود خدا کہتا ہے کن تو کنزن مخفیہ, میں پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت, مجھے محبت پیدا ہوئی, مجھے محبت پیدا ہوئی. ان عرفا, کہ میں پہچانا جاؤں, کوئی میرا تذکرہ کرے, کوئی میرے نام کی مالا جپے, کوئی میرے نام پر اکبر جیسا لال قربان کرائے, کوئی میرا قرآن نیزے کی نوک پر پڑھ کر سنائے. فقط احببت, مجھے محبت پیدا ہوئی.
ان عرفا پہچانا جاؤں تو کیا کیا خلقت نور محمد میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ تھا مولا علی نے سوال کیا تاجدار مدینہ نے جواب دیا 3 بار میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب مما خلقتنی میرے قریب پروردگار تو نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا فرمایا محبوب تجھے پیدا نہ کرتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا 4تھی بار فرمایا یا محمد نظرت اللہ بیاض نور العظیم اے میرے محمد میں نے اپنے نور کی سفیدی سے جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے میں نے ایک حصہ نکالا فقسمت ثلاثۃ اقسام پھر میں نے ان کے 3 حصے کیے میرے سونے پہلے حصے میں تینوں تے تیری اہل بیت تو پیدا کی تھا پہلے حصے سے تجھے اور تیری اہل بیت کو پیدا کیا دوسرے حصے سے تیرے اصحاب اور ازواج کو پیدا کیا اور تیسرے حصے کملی والے تیرے چاہنے والے غلاموں کو پیدا کیا ہمیں کہتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو کیا سرکار ہر سال پیدا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سرکار تو ساری کائنات کا مصدر ہے سرکار کے نور سے ساری کائنات بنی ہے علامہ اشرف تھانوی بھی کہتا ہے بلکہ نشر الدین کی پہلی فصل ہی نور محمدی کے بیان میں ہے وہ کہتا ہے کہ سرکار کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے بولو کائنات کا نور حضور کا نور کائنات کے ذرے بس ایسے کاموں سے کہنے ہیں کہ حضور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے بولو حضور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے جذبہ کامل ہو اگر تمہارا آنش بزم میں ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے سرکار آتے ہیں عاشقوں کے گھر بولو یہ پوچھے کوئی بصیری سے کہ سرکار آتے ہیں کہ نہیں آتے علامہ بصیری کہتے ہیں سرکار آتے ہیں میں آبائی تھا چل نہیں سکتا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا میں نے سرکار کا قصیدہ لکھا سرکار کی شان میں جب یہ شعر لکھا نا او الحبیب الذی ترجى شفاعته تو اچانک میں نے دیکھا تاجدار مدینہ تشریف لے آئے حضور نے فرمایا بصری پھر یہ شعر پڑھنا او الحبیب الذی ترجى شفاعته حضور کا یہ شعر پھر پڑھا سرکار نے اپنی چادر بھی دی شفا بھی دی سبحان اللہ بصری کہتے ہیں میں نے چادر ہٹائی تو میں بالکل شفا یاب تھا اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھا چادر والا قصیدہ اور حضور کو یہ شعر صاحب اتنا علامہ صاحب اتنا پسند ہے آپ تو کئی بار گئے ہیں کہ یہ شعر سیدہ کائنات کے حجرے کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے جو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جو جگر مصطفیٰ ہے حسنین کی امی جان ہیں ان کا جو حجرہ حضور کے مزار کے ساتھ ہے اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے ترکوں کے زمانے کا آج بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی ساری کائنات کو شفاعت دینے والے آقا میرے مسکین کی کب باری آئے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ حضور آتے ہیں آج رمضان سرکار کے میلاد میں یہ ایمان رکھ کے سرکار آتے ہیں سرکار بولو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا سرکار ہر سال پیدا ہوتے ہیں کیا ہر سال میلاد مناتے ہو ہم کہتے ہیں نہیں سرکار تو 1400 سال پہلے سیدہ آمنہ کے گھر تشریف لائے وہ حجرہ سیدہ آمنہ کا آج بھی موجود ہے مکہ پاک میں سعودیوں کے محل وہاں بنے ہوئے ہیں سامنے سیدہ کائنات کی دادی جان کا حجرہ بھی موجود ہے ظالموں نے بند کیا ہوا ہے بندہ بار بٹھایا تو اندر نہیں جا سکتا
وہاں وہ ریڑھیوں کے ٹائر جو ہیں ان کو پنچر لگاتے ہیں. جہاں کائنات کا والی آیا جس زمین پر عرش بھی آنے کے لیے تڑپتا ہے, وہی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے, زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. جس دھرتی کو چومنے کے لیے عرش آتا رہا وہ حجرات بھی موجود ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب پہلے مہینے سرکار میرے جسم اطہر کے اندر آئے تو فرماتی ہیں میں پریشان تو تھی, سر تاج میرا موجود نہیں, گھر میں کوئی انتظام کرنے والا نہیں. فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ دیوار پھٹی, اس کے اندر ایک دراز کا دوالا, گندمی رنگ والا, سفید چہرے والا, سفید ریش والا. جب بزرگ اندر داخل ہوئے فرماتی ہیں میں گھبرا گئی. ان بزرگوں نے دیکھ کے فرمایا نانا بیٹی گھبرانا, بیٹی گھبرانا. عرض کی بابا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا بیٹی ابشری فقط حملتے بسید الاولین والآخرین. بیٹی تجھے مبارک, تو اولین و آخرین کے سردار کی ماں ہے. میں پوچھا بابا جی کون ہو؟ فرمایا میں ساری نسل انسانی دا باپ آدم علیہ السلام. فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آیا منہ مبارک دین واسطے. فرمایا جو نواں مہینہ آیا نا تو میں پریشان سا. تو پھر ایک بزرگ سرخ رنگ والا, سرخی مائل رنگ والا, وہ اندر داخل ہو کے کہتا ہے اے بی بی آمینہ ابشری فقط حملتے بسید الخاتم النبیین, بے نبی خاتم النبیین. اے بی بی آمنہ تنو مبارک ہوئے تو نبیان دے خاتم دی مائیں. میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام. میں کیا بولو؟ فرما دیا نے ہو گئے نا تے ناواں مہینہ سی تے ان 4 بیبیاں دیوار میں جو داخل ہوئیاں. فرما دیا قد کاٹ دیا ہاشمی خاندان دیا لگدیاں سن پر ہاشمی نہیں سن, ہاشمی نہیں سن. فرماندیاں جو قریب آئیاں انہوں نے تیب انہوں نے کپڑے ہاشمیاں عورتاں والے سن, قد کاٹ بھی ہاشمیاں والا سن. جدو قریب آئیاں نا تو میں پوچھا بیبیاں تسی کون ہو؟ تسی میرے خاندان دیا عورتاں نہیں. ایک بی بی آگے بڑھ کے کہنے لگی بی بی آمنہ اے میری بیٹی آمنہ تنو مبارک ہوئے میں تیری خدمت واسطے آئی ہوں. پوچھا بی بی تسی کون ہو؟ فرمایا میں ساری نسل انسانی دی ماں حضرت حوا, میں ساری مبارک ہوئے. عرض فرماندی میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہوں نے کیا میں ہو ماں جنہیں اپنی گود وچ موسیٰ نو پالیا ہے. میں آسیہ فرعون دی بیوی موسیٰ نو پالن والی, بولو موسیٰ نو پالن والی, جنہیں موسیٰ نو پالیا ہے. سرکار فرماتے نے میرا آج دی راتی جدو براق میرا مصر تو گزرے آپ منو جنت دی خوشبو آئی. میں جبریل نو پوچھے آپ, جبریل جنت قریب آگئی. عرض کیتی کملی والے نہیں. فرمایا جنت دی خوشبو کی تو آ رہی ہے. عرض کیتی کملی والے ہو جتو توڑا براق پیا گزر دینا ایک دے تھلے بی بی آسیہ دی قبر ہے تے کپڑے آسیہ میں جو جنت دی خوشبو آ رہی. اشارت جڑی موسیٰ نو پالے او دی قبر میں جو تے جنت دی خوشبو آنی ہے تے جڑا مصطفیٰ نو پالے او دی قبر میں جو کیا آنی ہے. انہیں کہا میں بی بی آسیہ موسیٰ نو پالن والی. موسیٰ نو بولو. کسی بی بی آسیہ نے کہا کلمہ پڑھ لے. انہیں کہا پھر جنت لگ جائے گی. انہیں کہا پرہ کر جنت نو. کلمہ پڑھا تے فرعون مار دائے. کلمہ پڑھا تے بولو او میرا خامد ہے انا ربکم العالی دعویٰ انہیں کیتا ہے مار دائے. انہیں کہا بی بی کلمہ پڑھ جنت مل جائے گی. بی بی آسیہ کہتی ہیں جنت پڑھا کر او میرے نال دی کون ہے جدی گود وچ موسیٰ پڑھتا ہے. بڑا مان ہے نا جدی گود وچ موسیٰ پڑھیا. او کہتی عظمتاں والی ماں ہے جدی گود وچ میرا مصطفیٰ پڑھیا. ہائے 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 سیدہ آمنہ تری عظمت پہ قربان جائے. سیدہ آمنہ کی قبر انور پر میں نے حاضری دی ہے, زیارت کی ہے میں نے. ابوا شریف میں
رستے میں آتی ہے، میں گیا ہوں، میرے ساتھ پیر نور صاحب بھی تشریف فرما تھے، پیر مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب کیفیت وہاں پیدا کر دی. مجھے فرماتے ہیں مزمل بھائی دیکھو یہ پہاڑ سارے، میں نے کہا حضور دیکھ، فرماتے نہیں آپ نے نہیں دیکھا. پھر جلال میں آ کے دیکھو، کہتے ہیں خدا کی قسم یہ سارے پہاڑ اماں جی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، سارے پہاڑ اماں جی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. سرکار پیدا 1400 سال پیدا ہوئے، نور تو خدا نے سب سے پہلے بنایا، اس دنیا میں تشریف سرکار لائے، ولادت ہوئی سرکار کی، بولو ولادت ہوئی. ذرا ماں سے پوچھو تیرا شہزادہ کس انداز سے آیا؟ فرماتی ہے بی بی آسیہ آئی، پھر ایک بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے سلام ہو بی بی آمنہ. فرماتی ہے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میری بڑی شان، میری بڑی شان، میں بیگار خامد کے بچہ پیدا کرنے والی. بچہ بھی وہ پیدا کیا جو مردے زندہ کرتا ہے، جو نبینوں کو آنکھیں عطا کرتا ہے، جو برس والے کا برس ٹھیک کرتا ہے، جو میری گود میں میری گواہی کے لیے کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں عیسیٰ دی ماں مریم، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، میرا بیٹا